بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم۔ آج کے لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کروں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری سیریز ہے، روزانہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ کی جو ویڈیوز کے اوپر کامنٹس آتے ہیں، آپ کی جو انپٹ آتی ہیں، میں ان کا نہایت تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنی انپٹس بھی دیتے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کر رہے ہیں اس ویک۔ سقراط کی میں نے آپ سے بات کی تھی، ون آف دی گریٹسٹ فلسافیکل مائنڈ دیٹ ایور ایگزسٹڈ۔ ہماری کچھ ویڈیوز سقراط کے اوپر ہیں، آپ انہیں ضرور دیکھیے گا۔ پھر میں نے خوشی کی بات کی تھی، اور اسی ویک ایک ویڈیو اور بھی ہے جو آپ نے سنی ہوگی، چوہی کی یا گلہرے کی، جس میں وہ خوش نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک قصہ ہے جو سقراط سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں سقراط ہوتا یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ایتھنز میں، گریس میں، کوئی ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، جو مانگتا رہتا تھا ہر وقت۔ ہی واز اے بیگر، ٹھیک ہے نا؟ اور حالات اتنے مشکل ہو گئے اس کے لیے کہ وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ اوبیسلی کبھی اس کی بھوک مٹتی تھی، کبھی نہیں مٹتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی ساری جو توانائی تھی، جدوجہد تھی، وہ مانگنے کے اوپر ہوتی تھی، لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ اسے کتنا دیتے ہیں، کتنا نہیں دیتے۔ اور اسی طریقے سے اسے سقراط کا پتہ چلا، تو وہ کسی طریقے سے سقراط کی محفل میں پہنچ گیا، اور اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو سقراط کا میں نے آپ کو سٹائل بتایا نا پچھلی دفعہ اپنی کچھ ویڈیوز میں، کہ سقراط یوز ٹو کوشچن، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس کی محفل میں گیا تو اس نے سقراط سے کوشچن کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بہت ہی غریب شخص ہوں، اور میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے مالدار ہیں، اور ہمارے شہر میں ہر بندہ ہی مجھے مالدار لگتا ہے، ہر بندے ہی خوش ہے، ہر بندے کے پاس دولت ہے، ہر بندے کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اسے چاہیے، لیکن میں اتنا غریب کیوں ہوں؟ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میری غربت جو ہے وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ تو سقراط نے کچھ سوچا اور اسے کہا کہ آپ میری نظر سے آپ بالکل بھی غریب نہیں، بلکہ آپ کی سچویشن میں تو آپ کو لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو وہ انسان، وہ شخص اتنا پریشان ہوا، برہم ہوا، غصے میں آیا، اور اس نے کہا کہ میں تم سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ تم مجھے کوئی ایسا جواب دو گے، تم مجھے کوئی ایسا نسخہ دو گے، تم مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ گے کہ جس سے میرے حالات چینج ہو جائیں گے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تم میرا مذاق اڑا رہے۔ سقراط نے کچھ سوچا، محفل میں خاموشی سی چھا گئی۔ ظاہر ہے کہ لوگ بہت زیادہ سقراط کو سننے آتے تھے۔ He was one of the leading philosophers of that time۔ تو اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، تم غریب اس وجہ سے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازا ہے جو ایک مالدار شخص کے پاس ہونی چاہیے۔ اب وہ پوچھنے لگا بتاؤ میرے پاس کوئی ایک چیز بتا دو، میرے پاس جو میرے پاس ہو، جو ایک مالدار شخص کے پاس ہو یا نہ ہو۔ تو سقراط نے اسے کہا کہ یار دیکھو، سب سے پہلے تو تم اپنے ہونٹوں کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے دیں، یا جو تمہیں عطا کیے گئے ہیں نیچر کی طرف سے، یا جو بھی اس وقت وہ سوچتا تھا۔ اور یہ جو ہونٹ ہیں، تم ان کے تھرو دنیا کے اندر مسکراہٹ بکھیر سکتے ہو، تم کہکے لگا سکتے ہو، تم اپنے ہونٹوں کے تھرو لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اور اس زبان کے تھرو تم لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات چیت کر سکتے ہو۔ تم اپنے محور کو، جو تمہارا سوچ ہے، جو تمہاری تھاٹ ہے، اس نرم زبان اور اس نرم دلی کے ساتھ لوگوں سے بات کر سکتے ہو، تاکہ ان کے اندر بھی ایک نئی ہوپ اور ایک نئی امید پیدا ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس یہ آنکھیں موجود نہیں ہیں، اور ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تم ہر وہ کام کر سکتے ہو جو زندگی بدلنے میں لوگوں کے کام آئے۔ اور
اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ دیے تاکہ بجائے اس کے کہ تم بھیک مانگو، تم لوگوں کے کام آؤ اور ایسے کام کرو کہ محنت اور مشقت اپنے لیے تو کرو ہی سے، لیکن لوگوں کی زندگیوں کو تم ان ہاتھوں سے بدل دو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبصورت چاروں چیزیں بخشی ہیں تو تم کس طریقے سے ناخوش ہو سکتے ہو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے جو سقراط کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ہر وہ چیز دے کے بھیجا ہے جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا نا کہ ہم ناخوش اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، اور ہم دوسروں کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، لیکن ہمارے پاس ہر وہ چیز موجود ہے آج۔ اگر آپ کے پاس آنکھیں موجود ہیں، اگر آپ کے پاس ہاتھ موجود ہیں، اگر آپ کے پاس زبان موجود ہے، اگر آپ کے پاس ہونٹ موجود ہے، تو آپ غریب نہیں ہو سکتے کسی بھی طریقے سے۔ ہاں، یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ کیا آج آپ نے ان ہونٹوں کو، کیا آج آپ نے اس زبان کو، کیا آج آپ نے اپنی آنکھ کو، کیا آج اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا؟ کیا آپ نے دنیا میں لوگوں کی زندگی بدل دی کہ صرف آپ مارے اپنا ہی سوچتے رہے اور اسی زندگی کے اندر سرکل کھاتے رہے، گھومتے رہے؟ آج کے لیے ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایات عطا فرمائی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ یہ دوسروں کے بھی کام آ سکیں، ہمارے تو کام آئیں صحیح، دوسروں کے بھی کام آ سکیں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں۔